عابد اور معبود۔ کیسے ہو سکتا ہے بندہ رب سے جواب مانگے اور وہ اپنے بندے کو نہ جواب دے، نہ سمجھے؟ دنیا بھلے اسے نہ سمجھتی ہو، مگر یہ عابد اور معبود کا رشتہ جب قائم ہو جائے، انسان جب اسے مصیبت میں پکارے، اس کے یکتا ہونے کا یقین رکھتے ہوئے، پھر اسے ہی آسمان والے کی طرف سے تسلیاں ملتی ہیں، جھولیاں بھر بھر کے محبت ملتی ہے، پھر دل پر سکون ہو جاتا ہے اور وہ دعائیں تو کبھی رد نہیں کرتا، ہاں وہ اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، پھر وہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ وضاحتیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کتنا اچھا ہے کہ اللہ کو وضاحتیں نہیں چاہیے، کتنا اچھا ہے کہ وہ بن کہے سن لیتا ہے، وہ بس دل دیکھتا ہے، اور دل دیکھ لے تو پھر دل پھیر دیتا ہے۔ اس کے پاس جائیں تو وقت کی قید سے آزادی ہوتی ہے، جتنا بھی بول لو وہ نہیں کہے گا کہ بس کرو میں سن سن کر تھک گیا ہوں، نہ بولو تو بھی سن لیتا ہے، دلوں کو الہام دیتا ہے، رو لو تو مضبوطی عطا کرتا ہے، سہارا دیتا ہے، مذاق نہیں اڑاتا، دھتکارتا نہیں ہے۔ محبت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ اللہ ہماری بے وفائی کے باوجود ہمیں نوازنا بند نہیں کرتا۔ اللہ کے لاڈلے۔ آسمانوں پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے لوگ آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے قریب۔ ہو سکتا ہے ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ آپ کو خود کے قریب کرنا چاہ رہا ہو۔ تاخیر۔ کیا پتہ تمہیں جو تاخیر لگ رہی ہے وہ تمہاری خیر ہو۔ سکون۔ دنیا کے ہر رشتے کے آگے جتنا مرضی رو لو، جتنا مرضی دل ہلکا کر لو، سکون صرف اللہ کے آگے رونے سے ملے گا۔ اللہ ہے۔ میں سوچتی ہوں کسی ہمدرد کا کندھا میسر آنے سے کتنا بہتر ہے اس امید کا ہونا کہ وہ ہے، اس یقین کا ہونا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اس اطمینان کا ہونا کہ میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ اللہ محبت کرتا ہے۔ اشک میرے وہ بڑی محبت سے چنتا ہے، میں تھک اگر جاؤں ایک نیا موڑ دیتا ہے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تمہاری دعائیں۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا ہے، وہ تم سے بے خبر ہے، وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کالے کیڑے کی بھوک محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پہ قبولیت کی مہر نہ لگائے گا؟ تمہاری تکلیف۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس تم یقین رکھو وہی تمہاری سسکیوں اور آہوں کو سننے والا ہے اور تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا لکھا ہو۔ نعمتوں کا شکر۔ اپنے ماضی کی اس چیز کو سوچ کر دکھی مت ہو جو آپ کو نہیں ملی، بلکہ اپنے حال میں موجودہ ان نعمتوں کو دیکھ کر بارہا اس ذات کا شکر ادا کریں جس نے آپ کی نافرمانیوں اور غفلتوں کے باوجود آپ کو نوازنا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے آپ کو وہ نہیں دیا جو آپ کو مطلوب تھا، بلکہ وہ دیا جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور یقیناً تیرا رب خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ صلے کا وقت۔ ہو سکتا ہے اب صلے کا وقت ہو اور تمہاری دعاؤں پہ کن کا قلم پھیر دیا گیا ہو۔ تمہاری مشکلات۔ جلد تمہاری مشکلات آسان کر دی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔